اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ذکر پاس انفاس کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ پاس انفاس کا ذکر صوفیہ اور اولیاء سے ثابت ہے اور تقریباً ہر ولی اللہ نے یہ ذکر کیا۔ میں نے پچھلے بھی بیان میں بتایا کہ ذکر خدا کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑی خیر و برکت ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف بھی سنا دوں۔ میرے اور آپ کے حبیب دلربا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ کچھ بندوں کو، ایسے خاص بندوں کو اللہ نور کے تختوں پر سوار کرے گا اور ان کے تخت فرشتوں نے اٹھائے ہوں گے۔ زرق برق سونے چاندی کے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے، سر پر نورانی تاج ہوں گے، ان کا نور انبیاء کے نوروں کی طرح ہوگا۔ انبیاء رشک کر کے پوچھیں گے، اللہ یہ کون ہیں کہ جن کا نور روشنی آج اتنی ہے کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرا ذکر کے حلقے سجایا کرتے تھے، یعنی میرا ذکر کیا کرتے تھے۔ ذکر کرنے والے کا یہ مقام قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ بھی میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والا یاد رکھے، دنیا کی باتوں میں بیماری ہے اور اللہ کے ذکر میں شفا ہے۔ شفا والا ذکر کون سا؟ یہ جو ہم ذکر آپ کو بتاتے ہیں۔ ذکر کی میں نے قسمیں بھی بتا دی۔ ذکر اونچی آواز سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل میں بھی ہوتا ہے، دماغ میں بھی ہوتا ہے، خیال میں بھی ہوتا ہے۔ تو اونچی آواز میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، دل میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، تصور اور خیال میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری ذکر کی اقسام ہے۔ ذکر کے ویسے میں نہیں ہے یاد کرنا، آپ کسی بھی طریقے سے اپنے مالک مرشد کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ سائیں محبوب پیر تو ہر وقت اپنے پیر کو یاد کرتا ہے، اپنے مرشد کو یاد کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی بھی یاد ہمیشہ کے لیے مرشد کی یاد میں کر دے۔ تو وہ ایک شعر بھی ہے کہ تم مجھے ذرا بھی یاد نہیں آتے، تم مجھے ذرا بھی یاد نہیں آتے، کیونکہ اب تم مجھ کو یاد ہو گئے ہو، کیونکہ اب تم مجھے یاد ہو گئے ہو۔ تو جو یاد ہی ہو جائے اس کو یاد نہیں کیا جاتا۔ کئی دفعہ ذکر اتنا کیا جاتا ہے کہ بندہ خود ذاکر مذکور بن جاتا ہے۔ ذاکر سے مذکور، جس کا ذکر کیا جائے وہ بن جاتا ہے۔ ذکر کی بے شمار اقسام ہیں اس کو یاد کرنے کی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا کروں گا۔ اللہ یعنی اللہ کو یاد کریں، اتنا یاد کریں آپ کے یاد کے سگنل اللہ تک چلے جائیں۔ یہ ایک دماغ میں بھی اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ بندہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی طرف سگنل بھیجیں اور اللہ کو پتہ نہ چلے، نہ آپ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، آپ اس کو زیادہ سوچنا شروع کر دیں اور اچھی سوچنا شروع کر دیں کہ وہ بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ بندہ آپ سے پیار کر رہا ہے، وہ بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو اس بندے کے دل میں آہستہ آہستہ یہ آپ کے دماغ کے سگنل پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے ایک طاقت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس بندے کو خبر ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی پھر وہی جو آپ سگنل بھیجیں گے وہ سگنل پر عمل کرے گا اور وہ بندہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ اللہ نے دماغ میں طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کے محبوب کو ہم پیغام بھیجیں اپنے خیالات سے اور ان کو خبر نہ ہو۔ بے شک ان کو خبر ہو جاتی ہے اور پھر وہ خبر گیری فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سوچ کو پاک کرنا ہے تو ذکر و فکر کرو، دل کو پاک کرنا ہے تو ذکر و فکر کرو۔ جب یہ دونوں چیزیں پاک ہو جائیں گی، سوچ اور دل پاک ہو جائیں گے، ہماری خبریں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، نجف، کربلا، بغداد شریف، ان سب اولیاء اللہ کے حضور ہماری فریادیں، ہماری اچھی سوچیں پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ پر شرط کیا ہے؟ پہلے سوچ کو پاک کریں اور دل کو پاک کریں۔ کوئی غیر اللہ کسی چیز کو اپنے دل میں نہ بٹھائیں۔ دماغ کو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی منفی سوچا بھی نہ کریں، کسی کے بارے میں بھی منفی نہ سوچیں، مثبت سوچیں۔ آپ مثبت اچھا سوچیں گے آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ منفی سوچیں گے وہ تو نہیں بندہ ہوگا، آپ منفی ہو جاؤ گے، آپ کے ساتھ منفی کام شروع ہو جائیں گے۔ سوچ بہت بڑا ایک کام ہے۔ وہ شعر ایک یاد آیا، تو جو کچھ دیکھتا ہے سب فریب خواب ہستی ہے، تو جو کچھ دیکھتا ہے یہ سب فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں، بلندی ہے نہ پستی ہے۔
سب خیالات کے کرشمے ہیں، نہ کوئی بلندی ہے نہ کوئی پستی ہے، بس خیالات ہیں۔ ان کو پاک کر خیال میں، وہ حدیثوں میں آتا ہے تو اللہ کے بارے میں جیسا گمان و خیال کرے گا ویسا پالے گا۔ اب تیرا گمان کیا ہے مرشد کے بارے میں، اللہ کے بارے میں؟ تو غلط گمان کرے گا غلط ہی ملے گا تجھے۔ بڑے مرید دیکھے پیراں چ نقص کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کام ہی کوئی نہیں، دراصل وہ تجھے ملے گا پھر ایسے ہی۔ تیرے گمان کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو اس اچھے کسی بندے کو اس کے اچھی چیزوں میں، مثبت پہلو میں، نیگیٹو نہیں پازیٹو پہلو میں یاد کرو۔ جب آپ پازیٹو پہلو میں کسی بندے کو یاد کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، محبوب کو اچھی سوچ میں یاد کرو گے، وہ آسان طریقے سے آپ کو خواب میں ملیں گے، ظاہرہ طور پر ملیں گے، آپ کو انعامات و تحفے اور روحانی طور پر آپ کو کشف و کرامات دیں گے۔ جب مرشد کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ میرا مرشد اس میں محمد میں فنا ہے، میرا مرشد اللہ میں فنا ہے، میرا مرشد کامل ولی اللہ ہے، جب یہ چیزیں سوچیں گے نا، مرشد آپ پر اسی طرح توجہ کرے گا۔ تو اگر غلط ملتی سوچتے رہنا یار پیراں نوں تے اے پتہ نہیں سی، پیراں نوں تے او پتہ نہیں سی، پیر تے ساڈے ورگا، پھر کوئی گل، پھر اس بندے دے پلے ککھ بھی نہیں پینا، او بے وقوف ہوئے، ساری زندگی انہیں انجی ٹائم ضائع کیتا انہیں۔ پھر تو اس لیے یاد کرنا ہے تو ذہن کو، دل کو پاک کریں، پاک کرنے کے بعد پھر اپنے مالک مرشد کی طرف دھیان جما دیں، یعنی یاد کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آگے خبر ہو جائے گی، اور آپ کا مرشد کو یاد کریں گے، مرشد کو باطنی طور پر خبر ہو جائے گی، کیونکہ یہ دماغ کے سگنل جاتے ہیں۔ مرشد کا تو ویسے ہی اس میں اللہ ذات اس کا ہوا ہوتا ہے، اس کو جلدی آپ کی بات کی خبر مل جاتی ہے، تو پھر وہ مرید کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو مرید چاہتا ہے مرید کو وہ چیز اللہ اور اس کے رسول سے لے دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فقراء کا جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ فقراء کہتے ہیں خیالات کے پاک ہو جانے کا نام فقیری ہے۔ ذہن اور خیالات کے پاک ہو جانے، اس سے پہلے کوئی فقیر نہ بنے، یاد رکھے۔ اگر آپ کے ذہن میں پاکی نہیں چل رہی، کبھی کسی میں نقص نکال رہے ہیں، کبھی کسی میں کیڑے نکال رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی سے جھوٹا کر رہے ہیں، کسی کو کذاب کر رہے ہیں، کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں ابھی آپ فقیری کا کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ فقیر وہ ہوتا ہے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ تو آئینہ ہے۔ آئینے میں جو دیکھے گا پھر وہ کہہ دے گا۔ اگر آپ اچھا ہوا تو ہر کوئی اچھا لگے گا، آپ برا ہوا تو سارے برے لگیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ذکر و فکر کی سب سے اولین شرط یہ ہے دل و دماغ پاک کرو، اچھا سوچو، مثبت نور الہی، نور الہی سوچو، ہر طرف نور الہی ہے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر غیر خیال ہی نہیں آئے گا۔ مرشد کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں آئے گا، یا کسی بھی ہستی کے بارے میں غلط خیال آئے گا نہیں، جب یہ سوچیں گے ہر طرف نور محمدی کے چھینٹے ہیں، نور محمدی چمک دمک رہا ہے۔ تو آج سے ذکر و فکر اپنا شیوا بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ سلطان بادشاہ تو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سمجھایا ہو۔ اے باہو ایک دم بھی مالک سے غافل نہ ہونا، مینوں تے مرشد نے سمجھایا۔ تو ہر وقت ہی مرشد کی یاد میں، رسول خدا کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مرید کو رہنا چاہیے۔ یہ مرید کا حق ہے کہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جل شانہ کی یاد میں رہیں، اور اپنے مرشد کریم سے رابطے اور محبت اور اس کی خدمت میں حاضر ہو، مرشد کی آواز پر لبیک کہے، مرشد کی ظاہری باطنی جسمانی مالی ہر طرح سے مرشد کی سیوا کرے، مرشد کی خدمت کرے۔ تو یہ جب مرید کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر و فکر جاری ہو جائے گا۔ کئی بندے سارا ذکر و فکر تے ہی زور لا دیں، ہاں ان کو کہے نا جی یہ خدمت بھی کریں تو خدمت والوں دوڑ جاندے خدمت والوں دوڑ جاندے، باتیں سنانا شروع کر دیتے ون سونیاں، پیراں نوں تے پیسیاں دی پئی ہو، او پیراں نے آپ کھانے پیسے تیرے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے مدارس، ان کی مساجدیں ادھر جنا والا میں آئیں، کبھی میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کیسا دین کا کام ہو رہا ہے۔ ہم بتائیں 300 بچہ قرآن پڑھتا ہے، دن رات درس حدیث، درس قرآن، درس تصوف ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہم سے الحمدللہ قرآن، حدیث اور تصوف پڑھ کر گئے ہیں، جو بغیر کسی فرقے کے، یعنی کسی کو فرقوں میں نہیں بانٹا، بس ان کو سمجھایا کہ یہی جماعت اہل سنت الجماعت اولیاء اللہ کی جو حق اور سچ ہے، صوفیزم تصوف جو حق اور سچ ہے۔
تو مرشد نے اللہ کی راہ میں ساری خدمات ہوتی ہیں، جو کامل مرشد ہوتے ہیں ان کی ساری خدمات اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، تو ذکر و فکر کو آج سے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ جب آپ ہر وقت ہی یاد کریں گے نا، ایک دن آئے گا آپ خود اس کی یاد بنے جائیں گے۔ اتنا یاد کریں آپ خود ایک یاد بنے جائیں۔ وہ بابا فرید گنج شکر کی بات یاد آ گئی۔ بابا فرید اجودن یعنی پاک پتن کے ٹلے پر بیٹھے تھے، ایک پہاڑی پر، اونچی جگہ تھی، وہ وہاں پر بیٹھے۔ کچھ مولوی ان کے پاس، اس زمانے کے جو زاری مولوی جو نہیں سمجھتے تھے، وہ آ گئے، کہنے لگے ہم نے بابئی کو پھنسانے جانا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت اگر آپ بڑے کرنی والے ہیں، اللہ والے ہیں، بابا فرید تو بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے۔ بابا فرید نے جب سنا نا، فرمایا بتا دوں اللہ کیا کر رہا ہے؟ جی بتا دیں اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو فرید فرمانے لگے اللہ اس وقت کہہ رہا ہے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ وہ مولوی کہنے توبہ توبہ توبہ، سرکار اللہ آپ کا نام لے گا؟ اللہ کیوں آپ کا نام لے گا؟ تو بابا فرید نے فرمایا کیوں نہ لے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو فرید ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، فرید کی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی ہے، تو اب بھی اللہ میرا ذکر نہیں کرے گا؟ ارے اللہ تو میرا، میں تو قرآن کے حکم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہم بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو بے شک کرتا ہے، اگر دل سے ذکر کرے کوئی بندہ، اللہ بھی اس بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب اللہ ذکر کرتا ہے پھر قیامت تک کے لیے آج پاک وطن میں نعرہ لگ رہا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ پھر قیامت تک کے لیے سلطان باہو کے دربار پہ نعرہ لگ رہا ہے حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو۔ قیامت تک کے لیے فقیر نور محمد کے دربار پہ نعرہ لگ رہا ہے حق نور محمد نوری ہے، جو بات کرے وہ پوری ہے۔ قیامت تک داتا صاحب کے مزار پہ نعرہ لگ رہا ہے، یہ اللہ نے یاد کر لیا نا ان کو، جب اللہ یاد کرتا ہے پھر ان کے نعرے لگتے ہیں۔ قیامت تک اللہ نے یہ نعرہ بلند کر دیا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ قیامت تک کے لیے غوث پاک کے دربار پر یہ نعرہ لگ گیا، ہر ان کے مرید کی زبان پر یہ نعرہ لگ گیا کہ لے 11ویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ جب تو اللہ والوں کا ہو جائے گا اللہ والے تیرے ہو جائیں گے، جب تو اللہ کا ہو جائے گا اللہ تیرا ہو جائے گا۔ اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ آپ رہو ہی نہ۔ وہ ایک شعر ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ مٹا اپنی ہستی کو، اگر کوئی مرتبہ لینا ہے تو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ تو ذکر و فکر کرنا یہ ہر سروری قادری مرید اور جتنے بھی آپ کسی بھی سلسلے کے بیعت ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے مرشد کا، محبوب کا، اللہ کا ذکر کریں۔ اب ذکر کی میں نے پچھلے بیان میں بتائی، ذکر بالجہر، اونچی آواز میں ذکر آپ یہ کر سکتے ہیں، یا اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، ایسے بے شمار ذکر کر سکتے ہیں۔ پاس انفاس کہتے ہیں سانسوں کے ساتھ ذکر کرنا، جس سے بندے کی سانس پاک ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے، اندر پاک ہوتا ہے۔ سانس کے ساتھ ذکر، کوئی بھی ذکر ہے، وہ کلمے کا ہو، وہ درود شریف کا ہو، وہ اللہ کے کسی اسم کا ہو، اس کو سانس کے ساتھ کریں۔ جب آپ سانس کے ساتھ کریں گے کیا ہوگا؟ اندر ہو تے باہر ہو، باہو کی تھلو بیندہ ہو، دوئیں جہان غلام تنا دے یا حضرت باہو، جڑا ہو نو صحیح کریندہ ہو کیا؟ یہ سانسوں کی جو ڈور چل رہی ہے اندر، یہ پوری مشینری جو حضرت انسان کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سانس ہے، سانسوں کی ڈوری۔ جب سانس بند ہونا ہے بندہ ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ جو سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے اس کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں، اللہ کے فکر میں لگا دیں۔ سانسیں ذکر کریں گی، سانسیں معطر ہو جائیں گی، جو بولیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سانسیں پاک ہو گئی تو اندر پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ جو اس کے دم میں اثر ہوگا، پھونک میں اثر ہوگا، پڑھائی میں اثر ہوگا، نظر میں توجہ میں اثر ہوگا، کشش ہوگی، جب یہ بندہ سانس کے ساتھ ذکر، پاس انفاس اس کے ساتھ ذکر کرے گا۔ اب وہ کیا طریقہ ہے؟ میں اونچی آواز میں کروں گا، اس کو سانس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سانس اندر جائے تو کہنا اللہ، باہر آئے ہو، سانس اندر جائے اللہ،
باہر آئے ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ اللہ ہو۔ اس طرح اس کو سانس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، یا حیو، یا حیو۔ اب یا باہر جائے، حیو اندر جائے، دل پر کہنا ہے، یا حیو، یا حیو، حیو کہ میں نہیں زندہ، دل کی طرف توجہ کر کے زندہ، تو پھر آپ کا لطیفہ قلب زندہ، دل زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یا قیوم، اسی طرح کوئی بھی اسم ہے، لا الہ الا اللہ، سانس اندر جائے تو باہر جائے تو لا الہ، اندر جائے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سانس باہر جائے لا الہ، اندر جائے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ باہر کہنے، الا اللہ دل پر، اس کو سانس کے ساتھ کہنا ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ، یہ بھی سانس کے ساتھ کہنا ہے۔ روزانہ کر کے دیکھیں، آدھا گھنٹہ سانسوں کے ساتھ ذکر کریں، آپ کا عرفان کھل جائے گا، اندر روشن ہو جائے گا، لطائف بیدار ہو جائیں گے، اور آپ کا ذکر پاس و نفاس ایسا چل جائے گا، آپ کام بھی کرتے ہوں گے، سانسیں ذکر کر رہی ہوں گی۔ اللہ، فرشتے سانس ہی نکالنے آتے ہیں نا، جان نکالنے، روح نکالنے آتے ہیں، تو روح کی وجہ سانس آتا ہے۔ فرشتہ جب ملک الموت روح نکالنے آئے گا تو اندر وہ سانس کیا کہہ رہی ہوگی؟ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اب جب یہ اللہ ہو کہہ رہے تو ملک الموت کہے گا یہ تو میرے مالک کا نام لے رہا ہے، اور وہ بھی سانسوں کے ساتھ۔ پھر اس کی سانس بھی آسان کر دی جاتی ہے، خوشبودار کر دی جاتی ہے، اور ایسی سانس کہ اس کی خوشبو سے پھر اولیاء مہکتے ہیں، فرشتے مہکتے ہیں، خوشبو محسوس کرتے ہیں، پھر اس کی جان آسانی سے نکالی جاتی ہے، بلکہ پوچھا جاتا ہے بندے بتا کیا چاہتا ہے، اللہ غنی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج سے پاس انفاس کا ذکر لازمی کریں۔ ہمارے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات سروری میں یہ ذکر کے طریقے لکھے، آپ وہ بھی پڑھیں۔ عرفان کے حصہ دوم میں بھی ذکر کے طریقے لکھے، آپ وہ بھی، حصہ اول میں بھی ہے، دوم میں بھی ہے، دونوں نیٹ پر موجود ہے کتاب۔ تو آپ ایسے ذکر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ظاہر، باطن، سانس، ہر کوئی نور و نور ہو جائے گا، جو بولا کریں گے پورا ہو جائے گا۔ پاس انفاس سانسوں کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ میرا اور آپ کا ذکر پاس اور انفاس اللہ جاری و ساری فرمائے، جب تک زندگی ہے اللہ میرا اور آپ کا ذکر و فکر جاری رکھے، وفات کے وقت قبر میں اور میدان حشر میں بھی ہمارا ذکر و فکر جاری و ساری رکھے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔